مومن مسلمان آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور جس انسان کا مقصد ہی دنیا کو سنوارنا ہے تو وہ تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ دنیا کو سنوارنے والے کیا کچھ محنت نہیں کرتے لیکن اس کا کیا رزلٹ ملتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتے کہ ان کو کیا وہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کتنے ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، تو بے قرار انسان دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کرتا ہے، لیکن اسے سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ کسی نے سوچا کہ سکون جو ہے اقتدار ملنے کے بعد ملے گا، لیکن جب اس کو اقتدار، اس کو کوئی عہدہ مل گیا تو دیکھا کہ اس میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ دولت کی کثرت سے ملتا ہے سکون، لیکن یہ بھی ہم بہت دیکھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا بھی یہ حال ہے کہ انہیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، وہ بلکہ رات کو میڈیسن کھا کر سونے پر مجبور ہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ جی انسان کی خواہشات پوری ہو جائیں تو اسے سکون مل سکتا ہے، تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا غلط راستے اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ نشے کا استعمال کریں گے، شراب نوشی کریں گے، دنیا سے مدہوش ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا، لیکن کون نہیں جانتا کہ کتنے گھرانوں کو اس شراب نوشی نے تباہ کیا، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے۔ انسان سکون کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھر رہا۔ اللہ کی طرف سے کیا پکار آتی ہے کہ میرے بندو تو نے دولت کے انبار لگا دیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے بادشاہتیں حاصل کر لی مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے فحاشی بدکاری کی انتہا کر دی مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے بھولے بھٹکے مسافر، اے انسان تو وہ مسافر ہے جو راستہ بھولا ہوا ہے، جو راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ میرے دروازے پر آ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں، میں تجھے حصول سکون کا راستہ دکھاؤں گا۔ یہ چیزیں تجھے سکون نہیں دے سکتی، سکون میرے در سے ہی تجھے ملے گا۔ تو اپنے خالق اور مالک کو انسان جب بھلا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھ پر پریشانیاں نہ آئیں، تو اللہ تو کیا کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی کر لے، تو دنیا کو اپنی جھولی میں بھر لے، تجھے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میرے ذکر کی خوشبو، میری یاد کی خوشبو، میری رحمت کی چھاؤں تلے ہی تجھے سکون مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے بھٹکے ہوئے لوگو تم سب کے سب آؤ میرے پاس، تمہیں سکون چاہیے نا، تم نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ، بلکہ تم نے کر کے بھی دیکھ لیا، سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا، پوری زندگی 40 50 30 سال کا عرصہ بھی گزار دیا، لیکن وہ سکون نہیں ملا جس کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے اور اتنا کچھ اہتمام کرتا ہے، کس لیے مجھے سکون ملے گا، نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے در پہ آؤ۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ کے در پہ آ کے کیا کریں گے، کیا حاصل ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الا، یاد رکھو، آگاہ رہو، بذکر اللہ، جو میری یاد ہے نا، اللہ کی یاد، تطمئن القلوب، وہ دلوں کا سکون ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں دل کا سکون اور سچی خوشی اللہ کے ذکر کے بغیر کہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑو گے، تمہاری پریشانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔